بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں اسلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت میں رکھیں، آپ خوش و خرم رہیں. گزشتہ ایک ہفتے سے یہ جو کوئٹے کا ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، اس پر پوری قوم سوگوار تھی اور تمام پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے. اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ معاملہ پہلے دن ہی حل ہو سکتا تھا کہ اگر ہمارے وزیر اعظم پاکستان خود وہاں چلے جاتے تو یہ جو 6-7 دن ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، ان کے میتیں ایک کھلے میدان میں پڑی رہیں، ان کے بچے، ان کی عورتیں اور ان کے مرد جو ہیں وہ اس سردی کی راتوں میں کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے جو دن گزارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ملک اور قوم کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور میں کل ہی وزیر اعظم پاکستان کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اس میں پریشان کیا جا رہا ہے اور میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا. وزیر صاحب یہ تو بلیک میل کی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ تو ایک کھلی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں کو جس طریقے سے ذبح کیا گیا اور جس پریشانی کے عالم میں وہ دن گزار رہے تھے، یہ تو وہی جانتے ہیں جن کے گھر پر گزرتی ہے. عام آدمی ان حالات کو نہیں سمجھ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بلیک میل کرنے والی کوئی بات نہیں تھی، یہ تو ان کی ایک ڈیمانڈ ہے اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں ابھی حالیہ آپ دیکھیں تو نیوزی لینڈ کی جو وہاں کی وزیر اعظم ہے، وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور وہ خود پہنچی وہاں پر. اس کے تمام وزراء وہاں پر ادارے یکجہتی کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وہاں پر آئے، مسجد میں گئے، ان کے جنازوں میں شرکت کی. حالانکہ وہ تو مسلمان خاتون نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسلام کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے ایک ہمدردی، ایک اخلاق، ایک پیار، محبت. یہ وہ ساری چیزیں جس پر اسلام بیس کرتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان طور طریقوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جو لوگ اسلام پر یقین نہیں رکھتے وہ اس سب چیزوں کے قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں. بہرحال آج صبح خبروں میں پتہ چلا کہ کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہے، شکر اللہ کا. دیکھیں رات کو میں ٹی وی پہ ایک لوگوں کے کچھ جذبات سن رہا تھا تو ایک اینکر پرسن نے کہا کہ جی جب سابقہ اس قسم کے حالات ہوتے تھے تو کون سے وزیر اعظم جاتے تھے؟ جناب میں خود چشم دید گواہ ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا گھر لٹ جاتا، کسی کے گھر کا آدمی کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا، کسی بچی کو اغوا کر دیا جاتا تھا تو نواز شریف صاحب کا ہیلی کاپٹر تو شام کو اس کے سین میں اتر جاتا تھا اور وہ خود جا کر معاملات کا جائزہ لیتے تھے، حالات کا جائزہ لیتے تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے سابقہ، اب بھائی سابقہ حکومتوں کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. وہ ایک ماضی ہے، آپ حال ہیں، لوگوں نے آپ سے پوچھنا ہے ماضی میں کیا ہوا، اچھا ہوا، برا ہوا. اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا اور وقت ہمیشہ ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے. یہ نظام قدرت ہے، قانون قدرت ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہر چیز میں ماضی کو جوڑنے کی کوشش نہ کریں. آپ کے کچھ وزراء جو ہیں، مریم صاحبہ کے کوئٹہ کے دورے کو اور بلاول صاحب کے کوئٹہ کے دورے کو بھی ایک سیاسی وہ طور پر اس کو پیش کر رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہمدردی کے طور پر وہ گئے ہیں، وہ اس قوم کے نمائندے ہیں، اصل نمائندے تو وہ ہیں، اصل نمائندہ تو مریم نواز صاحبہ ہیں جن کے والد سے یہ حکومت چھینی گئی. آج بھی آپ غیر جانبدار الیکشن کروا کے دیکھ رہے ہیں، 2/3 میجارٹی سے یہ پارٹی واپس آتی ہے. تو آپ اس کو سیاسی کھیل کہتے ہیں. یہ سیاسی کھیل نہیں ہے. انہوں نے عملی خدمت کی جس کی وجہ سے آج بھی لوگ
نواز شریف صاحب کو یاد کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو یاد کرتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے مریم نواز کو بھی یاد کرتے ہیں. اور پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے کرم کیا اور مریم نواز نے خود کو بھی اس اہل ثابت کر دیا کہ وہ نواز شریف صاحب کے جو بتائے ہوئے پروگرام ہیں, جو ان کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں, ان کو آگے لے جانے میں کی اہلیت رکھتی ہیں. یہ تو اللہ کی دین ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان پہلے دن ہی وہاں پہنچتے اور ان کو جا کے حوصلہ دیتے, ان کو تسلی دیتے, ان کو بتاتے کہ اس مشکل وقت میں, اس آڑے وقت میں, جب کہ آپ لوگ مصیبت زدہ ہیں, آپ تکلیف میں ہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میری پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, میری پوری حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انہیں تو یہ چاہیے تھا. بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہر چیز کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. دیکھیں ملک اس طرح نہیں چلتے, ملک انا سے نہیں چلتے, ملک پیار محبت اور کے اصولوں پر چلتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہوا یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی تھی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں, آڑے وقت میں, جو بلوچستان کی حکومت کا کردار تھا وہ بھی بہتر تھا. اور جس طریقے سے مولانا صاحب نے اپنے ٹیم کو وہاں بھیجا, بلاول صاحب خود گئے اور ہماری قائد مریم نواز صاحبہ خود وہاں پر گئیں, میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا. اور یہی اصل کردار ہے کسی قومی لیڈر کا اور قومی نمائندے کا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آڑے وقت میں, اس مشکل وقت میں ایک خاتون ہونے کے باوجود بھی جس جرت, جس بہادری, جس دلیری اور جس دانشمندی سے وہ پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں, پارٹی ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں, ہم لوگ جو کہ اپنے اپنے حلقوں میں عرصہ دراز سے نمائندگی کر رہے ہیں, ہمیں ساتھ لے کر چل رہی ہیں, یہ ایک بڑی قابل ستائش بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات مریم صاحبہ کا یہ جو سٹیپ ہے یہی حوصلہ دے رہا ہے پورے پاکستان کے لوگوں سے. تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی صاحب ضد چھوڑیں. دیکھیں آپ کی ضد نے 2.5 سالوں میں ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. آج 2 وقت کی روٹی لوگوں کے لیے مشکل ہو چکی ہے. آج دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ دوائی خرید سکے. عام آدمی, اب چینی کا دیکھیں, آپ نے چینی باہر سے امپورٹ بھی کی, جو امپورٹ چینی ہوئی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو استعمال کیا جا سکے. آج پھر آپ کا چینی کا ریٹ 100 روپے پہ جا رہا ہے, حالانکہ گنے کا جو سیزن ہے وہ تو ابھی شروع ہوا ہے, ابھی چینی نہیں بننی شروع ہوئی ہے. اس موقع پر تو میں سمجھتا ہوں کہ 10, 20, 30 روپے کم ہونی چاہیے تھی چینی, لیکن آج بھی چینی 100 روپے سے اوپر جا رہی ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے, گھی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کی جو لاہور کی خشک گودی ہے وہاں سے 450, 500 کنٹینر روزانہ باہر جایا کرتے تھے, آج وہ کنٹینر 40 سے 45 پہ آ چکے ہیں. اس کا ٹیکس 20 لاکھ روپے تھا ایک کنٹینر پر, آپ نے بڑھا کے 80 لاکھ روپے کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو سوچنی چاہیے کہ جہاں سے آپ مرضی ہے ادھر سے چیزوں کو ادھر لے جائیں یا ادھر سے ادھر لے آئیں, آخر میں بھگتنا تو 22 کروڑ عوام نے ہے. گیس مہنگی ہوگی تو بوجھ ان پر پڑے گا, بجلی مہنگی ہوگی تو بوجھ ان پر پڑے گا, گھی مہنگا ہوگا تو بوجھ ان پر پڑے گا, چینی مہنگی ہوگی تو بوجھ ان پر پڑے گا, بچوں کی فیسیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل کام یہ ہے کرنے کے, یہ کام آپ کریں بجائے اس کے کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کے وزراء اکرام, آپ کے مشیران جو ہیں وہ ہر وقت ایک تنقیدی سیاست کرتے رہتے ہیں, کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے. یہ چھوڑ دیں, یہ اب آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا اور اس سمت آنا ہوگا کہ جس سے پاکستان مزید تباہی سے بچ جائے. اور یہ پاکستان کی وہ قوم جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ایک دلیر قوم ہے, ایک بہادر قوم ہے, اس قوم کو آپ نے ڈیمورلائز کر دیا ہے. وہ اب پریشانی کے عالم میں ہے,
وہ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کنووں میں پھینک رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. اور اس 2.5 سالوں میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ مزید بے روزگاری کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. تو خدا را اب ہوش کے ناخن لیں اور معاملات کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ راہ اختیار کریں. اور اس موقع پر میں ہر پاکستان کے اس ادارے کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کریں اور معاملات کی طرف دیکھیں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان یا پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے بنیادی معاملات کی طرف دھیان دیں اور اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے، اس دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو باہر نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور میں آخر میں پھر اپنے قائد نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو اور حمزہ شہباز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور باقی ٹیم جو ہماری موجود ہے، خواجہ آصف ہے، خواجہ سعد رفیق ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، حسن اقبال ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، یہ جتنے بھی لوگ اس وقت ایکٹیولی آگے بڑھ چڑھ کر پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.